بیٹیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ سسرال والوں، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو سنو، یہ جو لڑکا یا لڑکی پیدا ہوتی ہے یہ مرد کی وجہ سے ہے، عورت کی وجہ سے نہیں۔ عورت تو زمین ہے، بیج تو تم ڈالتے ہو، تم لڑکی کا بیج ڈالو گے تو لڑکی ہی پیدا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹیاں اس گھر میں پیدا ہوتی ہیں جس گھر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بہت سے خونی رشتوں سے نوازا ہے، جس میں ماں باپ کے بعد سب سے طاقتور رشتہ بہن بھائی کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سب رشتوں میں سب سے طویل رشتہ ہے جو عموماً پیدائش سے لے کر زندگی کے اختتام تک جاری رہتا ہے۔ بہن بھائی ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، ہنستے بولتے ہیں، اور ان کی آپس کی یہ محبت ایک دوسرے کو طاقت فراہم کرتی ہے۔ اب میں آتی ہوں اپنے دلچسپ مشاہدے کی طرف، جو شاید آپ لوگوں کو 100% تو نہیں، 80-90% ضرور صحیح لگے گا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سب بہن بھائی شکل و صورت، قد و قامت اور رنگ و روپ میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہونے کے باوجود کوئی نہایت گورا چٹا ہوتا ہے تو کوئی سانولا سلونا، کوئی لمبا ہوتا ہے تو کوئی چھوٹے قد کا رہ جاتا ہے، کوئی بڑی بڑی غزالی آنکھوں والا تو کوئی چھوٹی چھوٹی آنکھوں والا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان سب بہن بھائیوں کے تمام نقش و نگار بھی ان کو کہیں نہ کہیں سے وراثت میں ہی ملے ہوتے ہیں، جس کو جینز میں ملے کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے اس حسن پرست معاشرے کا کیا کیا جائے، جو سب سے پہلے ظاہری حسن دیکھ کر چشم زدن میں اچھے برے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اور یہ فیصلہ کر کے اپنے تک نہیں رکھتا بلکہ اس کا اعلان بھی کر دیتا ہے۔ مثلاً چھوٹی چھوٹی بچیوں کے سامنے، تمہاری دوسرے نمبر والی بیٹی تو اتنی خوبصورت ہے، جوان ہو کر غضب ڈھائے گی۔ ساتھ ہی ماں کو مشورہ بھی مل جاتا ہے کہ بڑی بیٹی کی شادی جلدی کر دینا، ورنہ دوسری کے سامنے اسے کوئی پسند نہیں کرے گا۔ یا پھر اگر 2-3 بھائی ہیں تو ان میں سے گورے چٹے اچھی شکل والے بچے کو شہزادہ، پرنس کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے۔ اکثر اس بچے کے سامنے حیرت کا اظہار کیا جاتا ہے کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، یہ کس پر گیا ہے۔ پیشن گوئی کر دی جاتی ہے کہ یہ تو ماڈل بنے گا یا فلموں میں ہیرو آئے گا۔ بچے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں اور سن کر ان کا اثر بھی لیتے ہیں۔ نتیجتاً بچپن سے ہی لوگوں سے اپنی تعریفیں سن سن کر بچے خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر والدین لوگوں کی اس قسم کی باتوں سے خوش ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کی اولاد کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے انہیں اچھا لگتا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ ماں خود خوبصورت بچے کو اپنے دوسرے بچوں پر فوقیت دے رہی ہوتی ہے، جو زندگی میں آگے جا کر بچوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ لڑکیاں اپنے آپ کو سچ مچ کوئی شہزادی سمجھنے لگتی ہیں۔ ناز نخرہ، دوسروں سے خود کو برتر سمجھنا، یعنی ان کا رنگ و روپ انہیں غرور میں مبتلا کر دیتا ہے، اور عملی زندگی میں یہ غرور انہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچنے کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح لڑکے اپنے خوبصورت قد و خال اور قد و قامت کے فخر میں سچ مچ اپنے آپ کو کوئی شہزادہ یا نواب سمجھنے لگتے ہیں، اور زیادہ تر نواب بے ملک ثابت ہوتے ہیں، یعنی خوبصورتی کے نشے میں کچھ نہیں کر پاتے۔ کبھی کبھی یہ شہزادے پریوں میں گھرے رہنا بھی پسند کرتے ہیں۔ ان کی خود پسندی خود سری میں بھی بہت جلد تبدیل ہو جاتی ہے، اسی لیے زیادہ تر خود پسند لوگ خود سر بھی ہوتے ہیں، اور یہ خود سری انہیں عملی زندگی میں آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ ہمارا مذہب ہمیں زبان کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ ہم سب کو اس بات پر سختی سے عمل کرنا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی شکل و صورت کی ان کے اپنے بہن بھائیوں کے سامنے اس طرح تعریف نہ کریں کہ وہ تعریف سن کر پہلے خود پسند اور پھر خود سر بن جائیں، اور ان کے دوسرے بہن بھائی احساس کمتری میں مبتلا ہوں۔ اس پورے معاملے میں والدین پر تو بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر ان کا ایک بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں زیادہ خوش شکل ہے تو کبھی اس کو احساس سے برتری میں مبتلا نہ ہونے دیں، اور لوگوں کو بھی نرمی سے ایسی باتیں کرنے سے روکیں جس سے دوسرے بچوں کے احساسات مجروح ہوں۔ اسلام کی نظر میں بہن کا مقام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بہن اور کوئی حقیقی بھائی نہیں تھے، لیکن جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے تو ان کی بیٹی تھی حضرت شیمہ،
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کے وقت قبیلہ بنو سعد کے میدان میں کھیلنے کے لیے لایا کرتیں تو ادھر موجود سب لڑکیاں اپنے اپنے بھائیوں کی تعریفیں کرنے لگیں۔ حضرت شیمہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے گئیں اور کہا کہ یہ میرا بھائی بھی آ گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرنے لگیں تو سب کہنے لگیں شیمہ تیرے بھائی جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر حضرت شیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیتی اور کہتی اے اللہ میرے بھائی کو نظر نہ لگے، آج بچوں کے سردار ہیں، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ یہ جوانوں کے سردار ہوں۔ پھر حضرت شیمہ کا ایک قبیلے میں نکاح ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آ گئے۔ جس قبیلے میں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی تھی اس قبیلے سے مسلمانوں کا غزوہ ہو گیا۔ اللہ پاک نے اسلام کو فتح عطا فرمائی اور اس قبیلے کے کافی لوگ مسلمانوں نے گرفتار کر لیے۔ اب قبیلے کے لوگ گرفتار لوگوں کو چھڑانے کے لیے گھر گھر سے رقم اکٹھی کرنے لگے۔ جب حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئے تو ان سے رقم مانگی، ان کو کہانی سنائی کہ غزوہ ہوا اور اتنے لوگ گرفتار ہوئے۔ باتوں باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تو حضرت شیمہ کی آنکھوں کی پتلیاں خوشی میں پھیل گئیں اور کہنے لگیں اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری لڑائی ہوئی ہے اور انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ وہ بولے ہاں ان سے ہماری لڑائی ہوئی ہے۔ تو حضرت شیمہ بولی پھر رقم اکٹھی نہ کرو، مجھے ساتھ لے جاؤ۔ لوگوں نے کہا تم کیا کرو گی؟ وہ بولی تمہارے بندے چھڑواؤں گی۔ تمہیں نہیں معلوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی لگتے ہیں۔ قبیلے کے سرداروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت شیمہ گئیں تو دیکھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ننگی تلواریں پکڑ کر پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیمہ بھائی سے ملنے کے لیے آگے بڑھیں تو صحابہ پاک نے پوچھا اے دیہاتی عورت رک جاؤ، جانتی نہیں کہ آگے کوچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تو حضرت شیمہ نے تلوار کو جھٹک کے پیچھے کر کے کہا میرا راستہ چھوڑ دو، جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باجی لگتی ہوں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سر جھک گئے، آنکھیں نیچی کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن نے گزرنا ہے، آنکھیں جھکا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور مسکرا کر پوچھا بہن کدھر آئی ہو؟ کہا حضور آپ کے لوگوں نے ہمارے بندوں کو پکڑا ہے، چھڑانے آئی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن تم نے زحمت کیوں گوارا کی، مجھے پیغام ہی بھیج دیتی میں چھوڑ دیتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند گھوڑے اور ساز و سامان بہن کے ساتھ بھیجا۔ بھائیوں کے ہاں بہنیں آئیں تو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، اور بہن کو رخصت کرنے کے لیے خود خیمے سے باہر آئے اور فرمایا سنو میرے صحابہ، جب میں قیدیوں کو چھوڑتا ہوں تو تم سے مشورہ ضرور کرتا ہوں۔ آج پہلا موقع ہے کہ مشورہ بھی نہیں کیا اور ان کے قیدی چھوڑ رہا ہوں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا چاہیں کریں، لیکن ارشاد تو فرمائیے کہ مشورہ کیوں نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دروازے پر میری بہن آئی ہے، وہ مجھ سے قیدی چھڑوانے آئی تھی تو میں نے مشورہ کیے بغیر ہی چھوڑ دیا، اور اسلام سے پہلے لوگ اسی بہن کو قتل کر دیتے کہ کوئی شخص ہمارا بہنوئی نہ کہلائے، اور اسلام نے اسی بہن کو یہ مقام عطا کر دیا کہ جب بہن بھائیوں کے گھر آئیں تو خالی ہاتھ نہ بھیجا جائے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں وہ ان سے حسن سلوک کرتا ہو تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ واضح رہے کہ والدین کے ترکہ میں جس طرح ان کی نرینہ مذکر اولاد کا حق و حصہ ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق و حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ترکہ پر بیٹوں کا خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حصے سے محروم کرنا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق و حصہ اس دنیا میں دے دیں، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارک میں اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص کسی کی بالشت بھر زمین بھی بطور ظلم لے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں توق کے طور پر ڈالی جائے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا، یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح اور صاف طور پر اپنے کلام میں میراث کے احکام کو بیان فرما دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان احکامات پر عمل کرنے والوں کے لیے بشارت اور ابدی سعادت، اور ان احکام پر عمل نہ کرنے والوں کے لیے عذاب کو بھی بیان فرما دیا۔ میراث کے احکام ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ایسے لوگ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، اور یہ زبردست کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسا عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اب جس مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی عصمت، آخرت کی جواب دہی اور دوسروں کا حق دبانے پر ملنے والے دنیا و آخرت کے عذاب کا یقین ہوگا، وہ تو ہرگز ان احکام سے روگردانی نہیں کرے گا، بلکہ وہ ہر صاحب حق کو اس کا حق پورا دے گا۔ باقی جن مسلمانوں نے غفلت کی چادر اوڑھ کر حرص و ہوس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے اور آخرت کی ابدی و حقیقی زندگی ان کے سامنے نہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ماں یا بہن کے حق کے میراث میں غبن کر کے حرام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بہن کی فضیلت، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تم جب اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنے بساط کے مطابق کچھ لے کر جایا کرو، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق اسے والدین کی وراثت سے ملا ہے، اور انتہائی بد نصیب ہے وہ شخص جس کی بہن اس سے ناراض ہو اور اس کی یا بہن کی موت واقع ہو جائے۔ پس خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ پاکیزہ رشتہ عطا کیا ہے اور تمہیں تمہارے دکھوں کا سہارا دیا۔ خدا کی قسم یہ وہ رشتہ ہے جو اگر نہ ہوتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا عزم پورا نہ کرتے۔ لیکن آج کے دور کی یہ تلخ حقیقت ہے کہ بہنوں کو کچھ سمجھا نہیں جاتا، وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بیگمات کی چونکہ ان کے شوہر کی بہن میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اور اس کی موجودگی کچھ زیادہ برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے کوئی بھی رشتہ پکڑ کر ان کو اگلے گھر یہ کہہ کر روانہ کر دیا جاتا ہے کہ اب وہی تمہارا گھر ہے، تمہیں سب کچھ برداشت کرنا ہوگا، اچھا برا۔ پھر بس وہ اپنے اندر کے احساسات، خواہشات کو مار دیتی ہے اور کبھی شکایت نہیں کرتی۔ چلو مانا کہ اب وہی اس کا گھر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کے اپنے والدین کے گھر سے رشتہ ختم ہو گیا۔ تلخ ضرور ہے مگر ہے حقیقت۔ باشعور بنیں اور رشتوں کی پہچان کریں۔ ہر رشتے کا اپنا مقام ہے، صرف کسی ایک ہی رشتے کو اپنے اوپر حاوی نہ کر لیں اور باقی رشتوں کی اہمیت بھول بیٹھیں، چاہے وہ بیوی کا رشتہ ہو، بہن بھائیوں کا ہو یا والدین کا۔ بیٹیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ میاں اور بیوی کے جنس سے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ نسل کی بقا اور افزائش کے لیے اللہ نے یہ فطری طریقہ رکھا ہے، لیکن ملاپ کے وقت یہ کسی کے علم میں نہیں ہوتا کہ اولاد مذکر پیدا ہوگی یا مؤنث، یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کائنات کو روز قیامت تک اپنے علم میں ازلی کے مطابق چلانا اور باقی رکھنا ہے، اس لیے وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق جس کو جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ کسی کو لڑکیاں ہی لڑکیاں اور کسی کو لڑکے ہی لڑکے، اور کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی، اور کسی کو دونوں ہی سے محروم رکھتا ہے۔ یہ جو لڑکا یا لڑکی ہوتی ہیں یہ مرد کی وجہ سے ہوتی ہیں، عورت کی وجہ سے نہیں۔ جو جاہل سسرال اور جاہل شوہر ہر وقت اپنی بہو کو اور شوہر اپنی بیوی کو طعنہ دیتے ہیں کہ تم لڑکیاں پیدا کرنے والی مشین ہو، اگر اگلی مرتبہ تم نے لڑکی پیدا کی تو ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں، وہ تو زمین ہے، بیج تو تم ڈالتے ہو، تم لڑکی کا بیج ڈالو گے تو لڑکی ہی پیدا ہوگی، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟
اس بات کو یاد رکھیں، لڑکا ہونا یا لڑکی ہونا یہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے، عورت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ہاں جہالت ہے کہ یہ جیت ہمیشہ لڑکیاں پیدا کرتی ہیں، طلاق دو اس عورت کو اور دوسری شادی کر لو، یہ جاہلوں کی بات ہے۔ اس لیے اللہ کریم کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے جو تم بیج ڈال رہے ہو حاصل بھی وہی ہوگا۔ عورت تو زمین ہے، اب تم گندم ڈالو گے تو گندم نکلے گی، اور اگر جو ڈالو گے تو جو نکلیں گے۔ قرآن میں لڑکی کا ذکر پہلے ہے، لڑکے کا بعد میں۔ وہ جس کو چاہے لڑکی دے، جس کو چاہے لڑکا دے، تو لڑکی کا ذکر پہلے ہے، اور اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور نسل لڑکی سے چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے، تو نسل جتنی بھی چلی ہے وہ ساری سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ اسلام میں بیٹیوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں کسی سے خوش ہوتا ہوں تو اسے بیٹی عطا کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو وہ مقام دیا ہے کہ اگر یہ بیوی ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا ساری مال و متاع ہے، اور دنیا میں سب سے قیمتی چیز نیک بیوی ہے۔ عورت اگر ماں ہے تو فرمایا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہن یا بیٹی ہے تو جہنم کی راہ میں دیوار ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم اور سنن ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی دو بیٹیوں یا بہنوں کی تربیت کرے اور ان کی شادی کرے، اسلامی تربیت پر اللہ رب العزت ان بیٹیوں بہنوں کو ان کے لیے جہنم کی راہ میں دیوار بنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کی بیٹیوں کی پرورش کا بار پڑ جائے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ ان کے لیے جہنم سے بچانے والا پردہ ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے اللہ جب آپ اپنے بندے پر مہربان ہوتے ہیں تو کیا عطا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر شادی شدہ ہو تو بیٹی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا اے اللہ اگر زیادہ مہربان ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میں دوسری بھی بیٹی عطا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا یا اللہ اگر سب سے زیادہ یعنی بہت زیادہ مہربان ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں تیسری بھی بیٹی ہی عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے بندے کو بیٹا عطا کرتا ہوں تو اس بیٹے کو بولتا ہوں جاؤ اور اپنے باپ کا بازو بنو، اور جب بیٹی عطا کرتا ہوں تو مجھے اپنے خدائی کی قسم میں اس کے باپ کا بازو خود بنوں گا۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور وہ ذات جو سراپا رحمت ہے وہ کس کو رحمت قرار دے رہی ہے؟ بیٹی کو۔ جانتے ہو اللہ بیٹیاں کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے تمہیں رحمت کی ضرورت ہے۔ رحمت سے بڑھ کر دنیا میں کیا قابل قدر شے ہو سکتی ہے؟ جب دنیا کے نفیس ترین شخص کا لقب الرحمت ہو، جب ہم رحمت سے منہ موڑتے ہیں تو عذاب اور لعنت سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جو بیٹی کی پیدائش پر افسردہ ہو، وہ ماں جو بیٹی کی آمد پر رنجیدہ ہو، وہ گھر جہاں بیٹے کا درجہ بیٹی سے بڑھ کر ہو، وہ گھر کیسے خوشحال ہو سکتا ہے؟ وہ گھر رحمت خداوندی اور اطاعت محمدی کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ بیٹیاں آنگن کی بہار ہوتی ہیں، بیٹیاں گھر کا قیمتی ترین زیور ہوتی ہیں، بیٹیاں گھرانے کی رونق اور رحمت ہوتی ہیں۔ یہی بیٹی باپ کے گھر رحمت ہوتی ہے تو آگے جا کر کسی کے بچوں کی جنت بنتی ہیں۔ جنت ماں کے قدموں میں ہے اور ایک بیٹی ہی ماں بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو ملایا جس طرح انگلیاں باہم ملی ہوئی ہیں، لڑکیوں کی پرورش کرنے والا بھی اسی طرح میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں بیٹیوں کی قدر کرنے والا بنائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔